بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تو ابھی اس چیز پہ بات ہو رہی تھی پچھلی ویڈیو میں ہماری کہ جو ہے ہم لوگ جب کسی کو سلیکٹ کریں، کسی کو چنیں دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تو اس میں کس طرح کی خصوصیات ہمیں دیکھنی چاہیے۔ تو اس پہ بریفلی یہ بات ہوئی تھی کہ جو ہے وہ شخص دین کی تعلیم جو ہے اس نے باقاعدہ اداروں سے حاصل کی ہوئی ہو، اساتذہ سے حاصل کی ہوئی ہو، اور دوسری امپورٹنٹ چیز یہ کہ وہ تمیز یعنی کہ بدتمیز نہ ہو، بڑوں کی عزت کرنا جانتا اپنی فیلڈ کی۔ تو اب وہ تفصیل سے اس پہ بات ہوئی ہے، تو پچھلے ویڈیو آپ بے شک دیکھ لیں اگر نہیں دیکھی آپ نے تو اس ویڈیو میں یہ بات کرنی ہے کہ لوگ عمومی طور پہ ان چیزوں پہ اعتراض کیسے کرتے ہیں۔ جب یہ بات ہوتی ہے، جب میں باتیں کرتا ہوں کہ بھئی ہمیں کسی استاد سے سیکھنی چاہیے، استاد سے سیکھنا چاہیے، دین کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، اداروں سے سیکھنا چاہیے، اور اسلام میں جو سند کا کانسیپٹ ہے اس میں بات کروں گا بریفلی کسی ویڈیو میں۔ یہ سند ہمارا ایک پورا اسلام دین کی تعلیم کے نظام میں ایک سسٹم ہے جس میں علماء کے پاس سند ہوتی ہے اور اجازت حاصل کرتے ہیں۔ وہ اس کو بھی ریوائیو کرنا اور دھیان رکھنا کہ علماء جن سے ہم پڑھ رہے ہیں ان کے پاس سند ہو۔ تو اس ویڈیو میں ان اعتراضات پہ بات کرنی۔ پہلا اعتراض تو یوزیلی لوگ یہی کرتے ہیں نا کہ بھئی ہم جو ہے ہمارے میں اتنی عقل ہے کہ ہم جو ہے وہ خود سے جج کر لیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں کوئی سکھائے اور بتائے، ٹھیک ہے، ہم لوگ میں اتنی عقل ہے کہ ہم لوگ خود پڑھ کے خود ہی فیصلہ کر لیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ ایٹ اے بیسک لیول یہ بات ٹھیک ہے، قرآن اوبویسلی اسلام ایک سمپل ریلیجن، اگر آپ نے اس کو سمپل رکھنا ہے یو کین، لیکن آپ جب مسائل پر ڈسکشن شروع ہو جائیں اور جو ہے فتوے دینا شروع کر دیں، تب آئی ڈونٹ تھنک یو ہیو دا رائٹ۔ اس کی وجہ ہے کہ آپ میں جتنی بھی عقل ہو، جتنی بھی اب یہ اس کاؤنٹر آرگیومنٹ کا میں جواب دے رہا ہوں کہ آپ مثال کے طور پہ بہت کوئی شخص عقل مند ہے، آپ کا بھائی، آپ کی بہن، ٹھیک ہے، اور اس کے پاس لائسنس نہیں ہے مثال کے طور، آپ کبھی بھی اسے اپنی گاڑی نہیں دیں گے کیونکہ ٹھیک ہے اس کا 4.0 GPA ہے اور 1 گریڈ لیتا ہے ہر چیز میں یا لیتی ہے، تو لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بھئی اس نے گاڑی سیکھی بھی نہیں، تو جو اگر وہ بولے کہ بھئی میں سمجھدار ہوں، میرے 1 گریڈ جاتے ہیں اور میں جو ہے وہ مجھے نہیں ضرورت ہے کسی عالم کی، میں خود سیکھ لوں گا، یا ڈرائیور اگر ڈرائیونگ کی بات ہو رہی ہے وہ بولے کہ میں بہت سمجھدار ہوں کیونکہ میرے 1 گریڈ جاتے ہیں تو میں سیکھ لوں گا خود ہی، نا مجھے چابی دے دو، آپ کبھی بھی چابی نہیں دیں گے، آپ بولیں گے بھائی پہلے سیکھو، پہلے رولز پڑھو گاڑی کیسے چلاتے ہیں، پھر اسپیشلی US جیسے پاکستان میں تو پاسبل ہے، لیکن جو بھی آپ کبھی بھی ایسے شخص کو گاڑی نہیں دیں گے جس کو گاڑی چلانی نہ آتی ہو، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے ایسے جو ہے وہ بے شک آپ کتنے بھی سمجھدار آپ کسی نئی فیلڈ میں جائیں، مثال کے طور پر آپ نے فزکس میں PhD کی ہوئی ہے یا میں نے فزکس میں PhD کی، میں جا کے کیمسٹری کے کسی سیمینار میں بیٹھ جاؤں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آئے گا، اوبویسلی وہ میری فیلڈ نہیں ہے نا۔ تو جب آپ کی فیلڈ نہ ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ یار مجھے چیزیں نہیں آتی ہیں، تو لوگ یوزلی اوبویسلی پھر اسی وجہ سے صرف انہی لوگوں کے گرد رہتے ہیں جہاں پہ وہ ایکسپرٹ ہونا، دوسری جگہ جاتے ہوئے کتراتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ان کی اسکلز جو ہے نا وہ ختم ہو جاتے ہیں یا they don't have any skills۔ تو اسی وجہ سے جب اپنے جو ہے اوبویسلی پھر آپ اگر کسی نئی فیلڈ میں جا رہے ہیں تو آپ کو ایکسپرٹس کے پاس جانا پڑتا ہے، جو نارمل پروسیجر ہے سیکھنے کا، اس پہ پہلے بھی بات ہوئی تھی۔ تو سمجھدار اور عقل مند ہونا، یا ایون PhD بھی کر لینا، میں نے الحمدللہ PhD کی ہوئی ہے، لیکن میں کبھی بھی نہیں سمجھتا کہ میں بیٹھ کے جو ہے نا وہ قرآن کھول کے بیٹھ جاؤں اور مجھے علماء سے بھی زیادہ چیزیں آ جائیں۔ وہ ایک تعلیم کا نظام چل رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو سکھایا، پھر تابعین، تبع تابعین رحمہم اللہ، ان سب نے سیکھا، پھر پوری امت کو سکھایا، وہ پوری چین چل رہی ہے، اور میں اس چین سے ڈسکنیکٹ ہو کے بولوں کہ بھائی مجھے صرف قرآن ہی پڑھنا ہے اور تفاسیر پڑھوں گا خود ہی سے، اوبویسلی وہ تفاسیر بھی لوگوں نے لکھی ہوئی ہیں، تو براہ راست تو قرآن کو سمجھنا آلموسٹ امپاسبل ہے اوبویسلی، کیونکہ آپ تفسیر پہ ہمیشہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ میں نے PhD کی ہوئی بھی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بولوں کہ بھائی مجھے ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی سیکھ لوں گا، ہمیشہ علماء کی ضرورت رہتی ہے۔ الحمدللہ یہ چیز میں نے سیکھی بھی اپنے حضرت سے حفظہ اللہ، جب میں ان سے تقریباً 20 سال سے چیزیں سیکھ رہا ہوں،
مجھے پتہ ہے کہ اگر میں خود پڑھنے بیٹھتا میں کبھی بھی اس گہرائی تک نہیں پہنچتا جس گہرائی میں مجھے حضرت لے کے گئے. تو وہی ہے کہ خود اوبیسلی بندہ کبھی کبھی بہت وقت لیتا ہے، لیکن آپ کسی ایکسپرٹ کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ، آپ کو بہت سی چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں جلدی. اور یہی ایک اوبیسلی ایک پروفیسر یا ایک ٹیچر کی برکت ہوتی ہے. تو یہ پہلی بات ہے کہ آپ جتنے بھی ذہین ہو، جتنے بھی سمجھدار ہوں، آپ کو پھر بھی اساتذہ کی ضرورت پڑتی ہے. ان کی امپورٹنس کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. اور جو ہے وہ خود محنت آپ بے شک کرتے رہیں، لیکن اساتذہ کی ہیلپ کے ساتھ کریں. تو دوسرا پوائنٹ یہ، پہلا آرگیومنٹ یہ ہوتا ہے کہ بھائی، پہلا آرگیومنٹ جس کا میں نے جواب دے دیا وہ یہ کہ ہم بڑے سمجھدار ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے. اور دوسرا آرگیومنٹ ٹپکلی لوگ یہ دیتے ہیں کہ بھئی وہ اوبیسلی علماء کے خلاف جو باتیں کرتے ہیں نا، کہ جو ہے علماء کو دیکھو وہ یہ کرتے ہیں. اور اسپیشلی پاکستان میں تو یہ مثال بڑی مشہور ہے نا کہ وہ لاؤڈ سپیکر جو ہے وہ اس کو بس سنی باتیں ساری، اپنا کوئی پڑھتا وڑھتا نہیں ہے، نہ کسی سے سیکھتا ہے، ادھر ادھر سے سن لیا اور بس وہی رٹی رٹائی طوطے کی طرح ریپیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں باتیں. تو لاؤڈ سپیکر کا مسئلہ اس کو ٹپکلی جو ہے وہ ایک اٹھاتے ہیں کہ بھئی علماء نے دیکھو لاؤڈ سپیکر بھی بنا کر دیا تھا. تو وہ ایک اوبیسلی الگ ٹاپک ہے. حضرت نے میرے اس پہ بات کی تھی کہ وہ لاؤڈ سپیکر منع کرنے کی وجہ اس میں یہ نہیں تھی کہ بھئی کہ وہ ٹیکنالوجی نہیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لاؤڈ تھا بہت زیادہ. علماء نے اس وجہ سے منع کیا تھا کہ وہ بہت شور کرتا ہے. اور ابھی بھی آپ کو پتہ ہے کہ جب اذان کا ٹائم ہو تو 15-20 منٹ بہت زیادہ اذانوں کی آواز لاؤڈ اسپیکر کی وجہ سے کبھی بہت اونچی ہو جاتی ہے. تو وہ اوبیسلی وہ تو پرانی باتیں ہو گئی، اب تو وہ چلتا ہے، وہ تو یعنی اوبیسلی ایک ہماری زندگی کا حصہ بن گیا. تو ہم یوزڈ ٹو ہو گئے اس چیز کے. اس وقت وہ نئی تھی، تو نئی چیز جو بھی اوبیسلی کسی بھی فیلڈ کے ایکسپرٹ، آپ کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں. آپ فزکس میں میرا اپنا ایکسپیرینس ہے، آپ کوئی بھی نیا آئیڈیا انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کریں، اس فیلڈ کے ایکسپرٹس ہمیشہ کنزرویٹیو ہوتے ہیں. نئی چیز، نیا چینج ہمیشہ لوگ جو ہیں کنزرویٹیو اسے ایک کنزرویٹیو ایسپیکٹ سے دیکھتے ہیں. تو بہرحال وہ ایک الگ ٹاپک ہے، ہم تھوڑا ڈائیورٹ کر کے. لیکن جو ہے وہ علماء جو ہے نا وہ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ آپ بات وہی آ جاتی نا کہ اتنا نائیو نہیں ہونا چاہیے کہ ایک دو آرگیومنٹس آپ کو ملیں اور آپ صدیوں کے ایک ادارہ ہے جس کی بنیاد صدیوں سے رکھی جا رہی ہے، اس کے بارے میں آپ نیگیٹو سوچنا شروع کر دیں. اٹ ڈز ناٹ میک اینی سینس. ٹھیک ہے، وہی مثال جو میں نے پہلے بھی دی تھی نا کہ آپ کے والد صاحب کے بارے میں آ کے کوئی بات کرے تو آپ کبھی بھی فوراً سے جو ہے پہلے تو آپ مانیں گے ہی نہیں اوبیسلی کہ میرے والد صاحب ایسے، آپ نے والد صاحب کے ساتھ زندگی گزاری ہوتی ہے. تو علماء کے خلاف کوئی بات کرے تو آپ تحقیق کریں، اس کی تعویل ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ بھئی کیا وجہ ہوئی تھی جو یہ بات کی گئی تھی. حسن ظن رکھیں اس ادارے کے ساتھ. ہمارا دین سنبھالا علماء نے اتنی صدیوں سے. ٹھیک ہے، جس طرح ہماری عام زندگی میں لوگ اسپیشلی پاکستان میں ٹرسٹ وردی نہیں رہے اور مسائل ہیں، اسی طرح ہر ادارے کی ریفارمیشن کی ضرورت ہے. علماء کا بھی جو علم کا ادارہ ہے اس کی ریفارمیشن کی ضرورت ہے ایٹ سم لیول. لیکن ہم لوگ اسی کے ریفارمیشن کے لیے محنت کریں بجائے اس کو کرٹیسائز کرنے کے اور اس کو ابینڈن کرنے کے اور بیٹھ کے گالیاں دینے کے. اور اوبیسلی ہماری اپنی کنٹریبیوشن کیا ہے، اس پہ بھی بات کرنی ایک الگ ویڈیو میں کہ ہم لوگ خود کیا کرتے ہیں، کہ ہم نے کس طرح سے اس دین کو ابینڈن کر کے اور اتنا ویک کر دیا ہے. اس پہ بعد میں بات کریں گے. تو اس ویڈیو میں ان دو پوائنٹس پہ بات کرنی تھی جو دو یوزلی لوگ کاؤنٹر آرگیومنٹس دیتے ہیں کہ بھائی کہ ہم جو ہے وہ کہ ایک تو ہم خود بڑے سمجھدار ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی کو سکھانے کی، کہ کوئی ہمیں نہ سکھائے، ہم خود ہی سیکھ لیں گے. اس کا بھی جواب دے دیا میں نے. اور دوسرا پوائنٹ یہ کہ علماء پہ ہم کیوں ٹرسٹ کریں نا، علماء نے یہ چیزیں کی ہیں اور ہم کیوں ہم جو ہے وہ خود ہی چیزیں کر لیں گے، ہمیں ضرورت نہیں ہے. یا پھر ہم ایسے لوگ پاس جائیں گے جو خود ہی سے چیزیں پڑھتے ہیں. چلیں، جزاک اللہ فار لسننگ، تھینک یو فار واچنگ. مسکراتے رہیے اور سیکھتے رہیے، تعلیم حاصل کرتے رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.